ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھروں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے اور ہمارے گھر میں آپس میں کوئی اتفاق اور محبت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کے کئی ایک اسباب ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب دلوں میں دراڑیں آ جائیں، دلوں میں نفاق آ جائے، دلوں میں بغض آ جائے، اور جب اپنے ہی پیاروں کے دلوں میں ایک دوسرے کو گرانے کے ناپاک جذبات آ جائیں تو پھر اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ گھر میں اگر کوئی نچاکی کوئی جھگڑا ہو جائے تو اپنے دلوں کو صاف کر لیا کریں۔ اگر کوئی ساس محترمہ میری بات سن رہی ہیں تو میں دست بستہ ان کو اپنی ماں سمجھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی بہو کو معاف کر دیا کریں، وہ اللہ کی بندی ہے، آپ کی بیٹی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے ہاں آئیے۔ اور اگر کوئی بہو میری بہن بیٹی میری بات سن رہی ہے تو میں اس کو بھی دست بستہ کہوں گا کہ بیٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اگر آپ کو ساس محترمہ نے ماں جان نے جھڑک لیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کئی ہفتے روٹھے رہیں اور اپنے ماں باپ کو کالز کرتے رہیں، گھر میں افراتفری پھیلا کے رکھیں۔ تو گھروں سے برکت کے اٹھ جانے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ دل کی قدورت ہے۔ دل کی قدورت میں ایک بڑی خطرناک نوست ہے، زہر ہے۔ یہ دل کی قدورت یہ برکت کے لیے زہر قاتل ہے۔ کان کھول کے سن لیں اور آنکھیں اٹھا کے میری بات سن لیں، گھروں میں برکتیں نہیں رہتی جب دل پاک نہ رہیں۔ اپنے دلوں کو پاک رکھا کریں۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جھگڑتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو پٹائی کرتا ہے، مارتا ہے، جھڑکتا ہے، تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنا دل صاف پاک رکھے، اور باپ کو بھی چاہیے کہ ایک دو دن گزرنے کے بعد اپنے بیٹے کو بیٹا سمجھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے جی، اپنے ہاتھوں اپنی خوشیوں کا قتل نہ کریں۔ قدورتوں کی وجہ سے گھروں کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں ناچ گانا، موبائل، نیٹ، کارٹونز، یہ چیزیں بہت زیادہ آ گئی، یہ بھی برکتوں کو اٹھ جانے کی وجہ۔ ان وجوہات سے شیاطین کا آنا جانا بہت زیادہ گھر میں بڑھ جاتا ہے۔ ایسے گھرانے شیطانی ڈیرے ہیں جہاں جوان بچیاں بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بیٹھ کر سٹوریاں سنتی ہیں یا گانے سنتی ہیں یا ڈرامے دیکھتی ہیں۔ ان چیزوں سے اجتناب کریں، دوسری وجہ۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دل کو پاک صاف رکھیں اور ان چیزوں سے، ان آلات موسیقی سے حتی المقدور اپنے کمرے کو پاک صاف رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دو کام کر لیں تو انشاءاللہ برکتیں واپس آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلا کام کہ نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھا کریں۔ گھر میں جو مرد حضرات ہیں نا، جو مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ وتر گھر میں پڑھیں، سنتیں گھر میں پڑھیں۔ نوافل کی وجہ سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے گھروں میں نفل پڑھنے کا۔ گو کہ آپ کا یہ حکم وجوب کے لیے نہیں، چلیں بہتر ہے، افضل ہے، واجب نہیں کہ آپ گھر میں ہی نفل پڑھیں، ورنہ نبی علیہ السلام کے ارشادات کے اسلوب پر غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نوافل گھر میں ہی پڑھنے چاہیے، سنتیں گھر میں ہی پڑھنی چاہیے۔ جن گھروں میں مصلے بچتے ہیں، سنن نوافل ادا کیے جاتے ہیں، خواتین خانہ لمبے لمبے سجدے کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بڑی برکتیں دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر میں قرآن کھولا کریں، ناظرہ قرآن پڑھا کریں۔ اب وہ ہماری مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں جو صبح نور کے وقت اٹھتی تھیں، یاسین پڑھتی تھیں، سورہ رحمان پڑھتی تھیں، منزل پڑھتی تھیں، قرآن گھروں میں کھلتا تھا، اب وہ سلسلے نظر نہیں آتے۔ یہ گھروں سے برکت کے اٹھ جانے کی وجہ ہے۔ بحیثیت باپ آپ اپنے گھر میں قرآن کھولا کریں، اللہ کی برہان کھولا کریں۔ بحیثیت ماں، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کی قسم بڑے منحوس گھرانے ہیں جن گھروں میں قرآن نہیں کھلتا۔ زبانی قرآن بھی پڑھیں جو آپ کو یاد ہے، لیکن قرآن کھول کے گھر میں پڑھیں۔ تو اسی طرح اس گھر میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے جی، جس گھر میں مہمان کی دلی عزت کی جائے۔ مہمان آ جائے تو ماتھے پہ شکن نہیں آنا چاہیے، دل کی خوشی سے آپ ضیافت کریں، حسب ما تقدرون، جتنی آپ قدرت رکھتے ہیں۔ تسنع نہ کریں، اجر ضائع نہ کریں، دل کے شوق سے مہمان نوازی کریں۔ یہ باعث برکت ہے معاملات، ان میں گھروں کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو گھروں سے برکتوں کے اٹھ جانے کی وجوہات اور اسباب بیان کی ہیں، اللہ ہم سب کو ان کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک بعمل اور باکردار انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھرانے یہ مسلمان گھرانے ہوں، پتہ چلے یہ کسی مسلمان کا گھر ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔